تلاوتی کلام کے بعد نعت اور نظم پڑھی گئی۔ اب میں بلا تاخیر حضرت الشیخ استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب عارفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہم سب کو اپنے بیان سے مستفید فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات تھوڑا سا فاصلے سے بیٹھے ہوئے نا پیچھے، وہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے پیچھے وہ ذرا آگے آ گئے۔ وہ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہوئے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور معزز حاضرین، مجھے یہاں آ کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اور آج خوشی کے 3 مواقع ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ
جناب مولانا ریاض صاحب نے درس قرآن پاک کا سلسلہ یہاں شروع کیا اور آج اس درس کا آخری سبق ہے۔ ایک درس جو ہے وہ اختتام تک پہنچ رہا ہے، انتہا تک پہنچ رہا ہے۔ دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں جن طلباء نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، قرآن پاک یاد کیا ہے، سالانہ امتحان دیا ہے، ان طلباء کی دستار بندی ہے، ان کا اعزاز ہے۔ تیسرے، یہاں وہ علماء کرام جو دورہ حدیث سے فارغ ہونے کے بعد جناب مولانا مفتی ریاض صاحب دامت برکاتہم سے افتاء کی مشق کر رہے ہیں، تخصص کر رہے ہیں، یا ہماری سادہ زبان میں کہہ دیتے ہیں مفتی کا کورس کر رہے ہیں، ان کے اسباب انتہا تک پہنچے ہیں، تو آج 3 قسم کی خوشیوں کے مواقع ہیں۔ قرآن پاک نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، اور یہ باقی کائنات میں اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہے، لیکن قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ ایک زمانہ تھا جب معتزلہ نے یہ بحث شروع کی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ مخلوق ہے۔ اس وقت کے جو سب سے بڑے عالم تھے، جب تک وہ ان کی حمایت نہ کریں، حکومت ان کے ساتھ تھی، لیکن ایک عالم اس وقت ایسے تھے، ان ایک کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اگر وہ معتزلہ کی بات کی حمایت نہیں کرتے، اور معتزلہ کا غلبہ ہو چکا تھا، اس وقت کی حکومت ان کے ساتھ تھی، اس وقت کی حکومت، آپ ذرا توجہ رکھیں، اگر آواز پہنچ رہی میری؟ اس وقت کی حکومت ان کے ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو نقطۂ نظر اختیار کیا گیا ہے، جس میں معتزلہ بھی شامل ہے اور وقت کی حکومت بھی شامل ہے، حکومت کی طاقت بھی شامل ہے، لیکن جب تک اس کی تائید وہ ایک شخصیت جو ہے وہ نہیں کرتی، امت اس کو قبول نہیں کرتی۔ اس ایک شخصیت کا نام تھا امام اہل سنت، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پہ یہ بات کہی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس میں ان کو سزائیں بھی دی گئیں، جیل میں بھی ڈالا گیا، کوڑے بھی مارے گئے، لیکن ہمارے اکابر جو تھے وہ بلا وجہ حکومتوں سے مقابلہ نہیں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصلحت دی ہوتی ہے، لیکن حق تعالیٰ شانہ صورتحال تقابل کی کبھی بنا دیتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس سے من میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ شروع میں پاکستان میں ایوب خان کا دور تھا،